بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ماسٹر چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سیرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کی سیرت ایک ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس کے کچھ اقساط بنا دیں گے جس میں آپ کی مکمل سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہونے کی کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا، عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بھی بڑا مالدار تھا، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں، پس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، الغرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کہا گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع ہی سے خصائل حمیدہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 لقب زیادہ مشہور ہوئے، عتیق اور صدیق۔ عتیق پہلا لقب ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اس لقب سے ہی ملقب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صحن میں تشریف فرماتے، اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدنا حبشیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ بس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا رابعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا
تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچ فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اور اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین بنو گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت سخر بن عامر ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشربہ اسلام ہو گئی تھیں۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدنا اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان بن عامر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ نے چوتھا نکاح سیدہ اسمہ بنت امیس سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ جنگ موطا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حجت الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم بھی صحابی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشربہ اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ہمیں صحیح چیز بتانے اور صحیح چیز سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔